حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور دستے قاتل نے تب کاٹا جب وہ سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ یزید نے کہا میں بیعت لوں گا، امام حسین نے کہا کبھی بھی نہیں دوں گا، یہ سر کٹ سکتا ہے جھک نہیں سکتا۔ سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھا دیا گیا اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم جیت گئے اور حسینی ہار گئے، اور لشکر یزید میں غوغا مچ گیا، نقارے بجنے لگے کہ ہم جیت گئے، دیکھو امام حسین شہید کر دیے گئے، اور سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھایا گیا۔ لیکن لشکر یزید سے ہی آواز آئی یہ کیسا سر ہے جو کٹ کے بھی سر بلندی ہے، کٹ گیا ہے پھر بھی اونچا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سر سجدے میں کٹا ہے، رب کے حضور عبادت کی حالت میں کٹا ہے۔ حسین آج بھی سجدے میں ہے، اللہ اکبر، حسین آج بھی سجدے میں ہے، بلکہ کٹے ہوئے سر کا رخ زمین کی جانب تھا اور کٹی گردن آسمان کی طرف، یوں نیزے پہ پرویا گیا۔ اللہ اکبر، ایک شاعر نے نقشہ کھینچا، بآنکھ سر نیزے پہ اور سوئے زمین ہے روح، یعنی سجدہ ثانی کی ہے آرزو۔ رکعت کے 2 سجدے ہوتے ہیں، ابھی ایک سجدہ ہوا تھا کہ دستے قاتل نے سر کاٹ دیا، کہا حسین کی پیشانی میں دوسرے سجدے کی تمنا مچل رہی ہے۔ یہ تھا حسین ابن علی کا سجدہ، ساری زندگی رب کے حضور سجدہ قضا نہیں ہونے دیا۔ آج پانی نہیں ہے، اللہ اکبر، آج تیمم کر لیتے ہیں، آج اپنے خون کو اوڑ کر کے حسین نے اپنی پیشانی اپنے مالک کے حضور جھکا کر کے عظیمت کی وہ انوکھی داستان رقم کر دی کہ صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ان کی یادوں کے چراغ روشن ہیں۔ جب حضرت امام حسین اور دوسرے آیان و انصار کو شہید کر دیا گیا تو ان کے سر نیزوں کی نوک پہ چڑھا دیے گئے۔ حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر اور باقی 71 افراد کے کٹے ہوئے سر نیزوں کی نوک پہ، اور 10 سواروں کو ابن سعد نے کہا کہ ان کو رون دو، اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے آوان و انصار کو جو ہے وہ روندا گیا، حتیٰ کہ ان کی استخوان مبارک، ان کی ہڈیاں بھی چور چور ہو گئیں۔ روننے سے قبل ان کا لباس اتار لیا، ان کے کپڑے اتار لیے گئے۔ اللہ اکبر، کیسی دردناک گھڑیاں تھیں۔ یزید کا صرف یہی بد کرداری کا مرحلہ نہیں تھا، اس کربلا کے صحرا کے اندر یزید نے جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت امام حسین کے خاندان کو شہید کیا، جب مدینہ المنورہ پر یزید نے مسلم بن عقبہ کو مقرر کیا، جس کو بزرگوں نے مصرب بن عقبہ کہا ہے، تو اس کو کہا 3 دن تک مدینے کا حرم تمہارے لیے حلال ہوگا، جو چاہو تم کرنا، اور شامی فوجوں کو اجازت ہوگی۔ تو وہاں بھی انہوں نے 10,000 تابعین اور 700 صحابہ کو شہید کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلے، کافی بوڑھے ہو چکے تھے، تو انہوں نے حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ لیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مجھے ابو سعید خدری کہتے ہیں۔ تو کہا ہاں تمہارا نام سنا ہے، اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ ہے تمہارے پاس جو ہمیں دو؟ تو کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو فقیر آدمی ہوں۔ تو ان کے گھر ان کو لے گئے، تو 2 کبوتر رکھے تھے حضرت ابو سعید خدری نے، تو وہ کبوتر لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر، حضرت ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور کے علم بردار تھے فتح مکہ کے دن، ان کو ستو پہلے پہ لائے اور پھر ان کی گردن کاٹی گئی اور کہا یہ ہے وہ ستو جو تم زندگی میں آخری بار پیو گے۔ ایک گھر میں داخل ہوئی شامی فوج، تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا، اور قابلہ نے، دائیا نے، وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا۔ تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے۔ تو اس خاتون نے کہا تم جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ کہا یہ حضرت ابن ابی کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بیعت الشجرہ کے موقع پہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا لحاظ نہ کیا کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے، کہ بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا، وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی، تیری جان کے لیے قربان کرتی، لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹخ کے مارا، جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا۔ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی۔ 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے، اور 10,000 تابعین شہید کیے۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے، اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لیڈ کرتے رہے۔ حضرت سعید بن المسیب فرماتے ہیں میں نابینا تھا اور حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھا تھا، اور یزید کے سپاہی آتے، جو بھی مسجد میں نظر آتا پکڑ کے لے جاتے۔
مجھے نابینا سمجھ کے چھوڑ دیتے، لیکن میں پریشان تھا کہ ظہر کا وقت ہوگا، عصر کا وقت ہوگا، مغرب عشاء کا وقت ہوگا، نہ اذان، نہ اقامت، نہ جماعت، تو کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور کیسی میری نمازوں کا کیا بنے گا؟ میں اس فکر میں بیٹھا تھا. لم ازل اسمع الاذان والاقامت من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں جب بھی پھر نماز کا وقت آیا، گنبد خضرا سے اذان کی بھی آواز آئی، اقامت کی بھی آواز آئی. 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندے رہے اور مدینہ کی حرمت پامال کی. مدینہ کے گھروں کے اندر یہ بدکماش داخل ہوئے اور جو بدکاریاں انہوں نے کی، کلیجہ منہ کو آتا ہے. 1002 شیزائیں ان بدکاروں کی بدکاریوں کی وجہ سے کنواری حالت کے اندر حاملہ ہوئی. 3 دن تک مدینے کا حرم انہوں نے پامال کیا اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا. وہ تو یزید مر گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کیا. یزید کے یہ کرتوت تھے، ادھر اہل مدینہ کو ستایا، ادھر اہل مکہ کو ستایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی بے حرمتی اور توہین کی. نہ صرف انہیں قتل کیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے. ابن سعد اور شمر جو ہے وہ خیموں میں داخل ہوا اور مخدرات اسلام کی چادریں چھیننے کی کوشش کی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مخاطب ہو کے کہا ہمارے چہرے کے رکھوالے چلے گئے ہیں، ظالم تو خیال نہیں کرتا ہم رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. حضرت شہربانو، حضرت زین العابدین اور حضرت زینب سلام اللہ علیہم، ان تینوں کو ایک اونٹ پہ باندھا گیا اور باقی اونٹوں پہ باقی سادات کو، حضور کی شہزادیوں کو باندھا گیا، رسیوں میں جکڑا گیا اور اونٹوں پہ باندھ کر کے کوفے کی جانب آگے آگے شہیدوں کے سر چل رہے ہیں اور پیچھے یہ قافلہ چل رہا ہے. اور جب یہ قافلہ وہاں سے گزرا جہاں لاشیں پڑی تھی، امام زین العابدین 14 سال کے تھے اور بیمار تھے اور ان کا حوصلہ نہ ہوا، وہاں غشی ان کے اوپر آنے لگی. اور وہ منظر ابن کثیر نے، باقی لوگوں سب نے لکھا ہے کہ پھر جب ان کی یہ حالت ہوئی تو پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، جنہوں نے ابھی تک بڑے حوصلے کے ساتھ ساری مشکلات کا مقابلہ کیا تھا، اب ان کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور سیدہ زینب تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے، اور وہ روندی ہوئی لاش، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں اور وہ بڑا بدن، کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ اور لاش یہ پڑی ہے. تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی، یا محمد آہو، یا محمد آہو، ھذا حسین بالآراء مزمل بالدماء، یا محمد آہو بناتوں کا سبایا. رسول اللہ، اے پیارے آقا، یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے. بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے. حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بناتوں کا سبایا. حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے.